اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ایام معدودات، گنتی کے دن۔ کمن کان منکم مریضا، تو پس جو کوئی تم میں سے بیمار ہو جائے، او علی سفر، یا لمبے سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے لیے دوسرے دنوں میں یعنی بعد کے دنوں میں گنتی کا پورا کرنا واجب ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہاں یطیقونہ کے ساتھ ایک حرف لا محذوف ہے جس سے مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ وعلی الذین لا یطیقونہ، اور جو طاقت نہ رکھیں روزہ رکھنے کی، تو ان کے لیے مسکین کو کھانا کھلانا اس چیز کا بدلہ ہے۔ یہ محذوف کی اور بھی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں، یعنی کہ لفظ موجود نہیں ہے لیکن وہ سمجھا جاتا ہے۔ ہم ایک تو مثالیں یہاں بیان کرتے ہیں، یہی سورہ بقرہ ہم نے پڑھا ہے، 92 نمبر آیت ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر تم نے بنا لیا بچڑا اس کے بعد کہ تم ظالم تھے۔ تو یہاں بچڑا عجل کے بعد الہ کا لفظ معذوف ہے، یعنی ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ الہ، کہ تم نے بچڑے کو الہ بنا لیا، معبود بنا لیا۔ پھر ایک مثال ہم دیکھتے ہیں سورہ کہف سے، جو معاملہ ہے موسیٰ علیہ السلام جو علم سیکھنے گئے تھے، تو اس میں جو وہ تعویل بیان کرتے ہیں اللہ کے بندے، وہاں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس دریا کے پار ایک بادشاہ ہے، یا خذ کل سفینۃ غصبا، کہ وہ ہر طرح کی کشتی جو ہے وہ غصب کر لیتا ہے، اس پہ قبضہ جما لیتا ہے۔ تو یہاں سفینہ کے بعد صالح کا لفظ جو ہے معذوف ہے، یعنی کہ ہر اچھی کشتی جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ تو اسی لیے کشتی میں سوراخ کیا تاکہ اس کا عیب ظاہر ہو جائے اور بادشاہ اس پر قبضہ نہ کر سکے۔ تو یہ محذوف الفاظ ہے۔ تو یہاں بھی یہ لفظ معذوف ہے کہ جو لوگ طاقت نہ رکھیں تو وہ مسکین کو کھانا کھلانے کا فدیہ دے دیں۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، تو جو بھی عمل تم نیکی کا شوق سے کرو گے، اطاعت سے کرو گے، پسندیدگی سے کرو گے، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اگر تم روزہ رکھ ہی لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی نشانیاں ہیں، اور یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ مہینہ پائے پس اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بعد کے دنوں میں وہ گنتی پوری کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تو اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی، اللہ تمہارے لیے سختی یا تمہیں مشقت میں ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ اللہ چاہتے ہیں کہ تم گنتی پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کی کبریائی بیان کرو جس طرح سے اس نے تمہیں سکھایا ہے۔
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو یہ رمضان کے روزوں کے احکام ہیں۔ تو اس میں اصل مطمع نظر اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ انسان کی جو باڈی ہے وہ سارا سال وہ کھا کھا کے اور بد پرہیزیوں کے ذریعے سے اپنے اندر مختلف طرح کے بیکٹیریا، جراثیم اور جو ڈیڈ سیلز وہ سٹور کر لیتی ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اور یہ اتنی لمبی دیر تک بھوک اور پیاس کا برداشت کرنا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ معدہ جو ہے وہ جسم کے اندر موجود جو ہیں ایکسٹرا سیلز تو انہیں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کینسر کے خلاف ایک بہت ہی بڑی مدافعت ہے اور بہت ساری بیماریوں سے یہ انسانی جسم کو نجات دیتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ عادی ہیں کہ ہر طرح کے حکم کا جو صحیح فائدہ ہے وہ نہیں لینا، بلکہ اس کے بجائے اس سے نقصان ہی اپنا لینا ہے۔ کہ ہم نے کیا کیا ہے، آج کل جو کلچر پروان چڑھ رہا ہے کہ ساری رات جاگو کھاتے چلے جاؤ، اور نوجوان نسل سڑکوں پر دندناتی پھرے، تو گھروں میں بھی یہ بازاروں سے یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، تو وہ ساری رات کھا کھا کے صبح فجر کے بعد سو جاتے ہیں، پھر دوپہر کے بعد اٹھتے ہیں، تو پھر شام کو یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے وہ اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو جو جسم کو فائدہ ہونا ہوتا ہے الٹا اس کا نقصان کرتے ہیں۔ کہ ایک اللہ نے نظام بنایا ہے رات کے سونے کا، اور جدید سائنس بھی یہ کہہ اٹھی ہے کہ رات 11 بجے سے لے کے صبح 3 بجے تک وہ انسانی جسم اپنے آپ کو ریپیئر موڈ میں لے جاتا ہے، کہ جہاں کہیں کوئی خرابی بلڈ سیلز میں پیدا ہو جاتی ہے وہ اس کو مرمت کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد 11 کے بعد جاگنا جو ہے وہ انسانی جسم کو انتہائی تکلیف پہنچاتا ہے۔ مگر اب اس کلچر کا کیا کیا جائے؟ بہرحال پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب بھی میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو تو کہہ دے کہ میں بے شک قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، تو کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو پس میرے حکم کو مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ہی ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں مختلف طرح کی ہستیاں جو ہیں وہ ان کو پکارا جاتا ہے، درباروں پہ جایا جاتا ہے، مزاروں پہ جایا جاتا ہے، منتیں مانگی جاتی ہیں، اور کس لیے؟ کہ ان بزرگان دین کے ذریعے سے اللہ کے قریب پہنچا جائے۔ جبکہ اللہ وہ ایک اور مقام پر کہہ چکا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پھر اللہ فرما چکا ہے جب تم 2 ہو تو میں تیسرا ہوں، 3 ہو تو میں چوتھا ہوں۔ تو پھر کسی وسیلے کی ضرورت نہیں رہتی اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ تو یہ باتیں ہیں جو پھیلا دی گئی ہیں اور ان پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو اسی لیے لوگ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کی بجائے، اس کی طرف رجوع کرنے کی بجائے دیگر وسائل جو ہے نا وہ تلاش کرتے ہیں جو کہ شرک تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا ہے الا للہ الدین الخالص، دین کو اللہ کے لیے ہی خالص رکھو، یعنی اس کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور دوست بنا لیا اور اولیاء جن کو وہ حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں اور ان کے نام لیتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اور ہم اس کو اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ھم فیہ یختلفون، بے شک اللہ تعالیٰ آخرت کے دن اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔
ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ جھوٹے اور ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ جب بھی آپ اس کو پکارنا چاہیں تو اسی وقت وہ کنیکشن آپ قائم کر سکتے ہیں، کسی وسیلے کی ہیلے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو لیکن اب ہمارے شرک کا اتنا زیادہ پرچار ہو گیا ہے کہ کسی کا بھی کوئی کام نہیں بنتا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو اس طرح کے وسیلے تلاش کرتا ہے اور ہیلے تلاش کرتا ہے، اور لوگ دور دراز کا سفر کرتے ہیں، دوسرے ملکوں کا سفر کرتے ہیں، یہ کس لیے سب کچھ کہ منت مانی ہوئی ہے، اور ہم یہ کام بھی ان کے لیے اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر اللہ آگے احکام دیتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حلال کر دیا کہ رمضان کی راتوں میں تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، جان لیا اللہ نے کہ تم اس بات میں خیانت کرتے تھے، فتاب علیکم، پاس اس نے تمہاری طرف توجہ کی، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر کیا، فالآن باشروہن، پاس اب ان کے پاس جاؤ، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے اولاد کی صورت میں لکھا ہے، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ تمہارے لیے سفیدی دن کی رات کی سیاہی سے واضح ہو جائے فجر کی، ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور پھر رات تک روزہ پورا کرو، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور جب تم مساجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہو تو بالکل بھی اپنی عورتوں کے پاس نہیں جا سکتے، تلک حدود اللہ، یہ حدود اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہیں، فلا تقربوها، تو ان سے جو ہے وہ سرکشی نہ کرو، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں اپنی آیات لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بنے، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی جو کاروبار کر رہا ہے تو وہ ہر کوئی ایسا ہے کہ ایک دوسرے کو ڈال دینے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے حساب کتاب و کھاتے جو ہیں وہ کلیئر رکھو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم کیا کرتے ہو کہ حکام کے پاس لے جاتے ہو کوئی مسئلہ، اب ہمارے بھی ایسا ہے، مختلف مارکیٹوں میں پنچایتیں بن گئی ہیں، تو ایک نے پیسے لینے ہیں، دوسرے نے دینے ہیں، اب وہ کیا کرتا ہے، وہ لے جاتا ہے ان کے پاس، پھر یہ ہمارا فیصلہ کر دو جی، اب وہ فیصلے کیا ہوتے ہیں، کوئی 30 پیسے میں ہوتا ہے، کوئی 40 پیسے میں ہوتا ہے، تو باقی ساری کی ساری رقم جو ہے وہ لینے والے کی ڈوب جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ظلم ہے، یہ درست بات نہیں ہے، کہ جس نے جتنے دینے ہیں وہ اتنے ہی دے، ہاں اس میں وقت کی جو ہے اس کو مہلت وہ اگر لینے والا دے دے تو اس کے لیے ثواب کا باعث ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس نے اگر 30 پیسے میں فیصلہ کروا لیا تو باقی سارے کا سارا معاف ہو گیا، یہ روز نشر اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اور اللہ کہتا ہے تم پنچایتوں میں یہ فیصلے لے کے اسی لیے جاتے ہو تاکہ ایک فریق دوسرے کا مال کھا سکے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تو گناہ کے ذریعے یہ وہ کرتے ہیں ایسا، پنچایت والوں کو بھی پیسہ اس میں سے دے دیتے ہیں اور اپنے حق میں کافی ساری رقم چھڑوا لیتے ہیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم یہ سب کچھ جانتے ہو۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 تک ہم آ گئے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز وضاحت سے بیان کر رہا ہے تاکہ روز محشر کوئی بھی نفس یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ مجھ تک بات نہیں پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کا بھی اچھی طرح سے وضاحت کر دی ہے پورے قرآن کریم میں، اور صرف اسی کو ہی پکارنا واجب ہے۔ تو یہ قرآن پڑھنا، اس کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ تو اللہ سے دعا کہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔